رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ جو باہر افراد کھڑے وہ بھی مجلس اعضاء میں شریک ہو سکے. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزاء کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ مائدہ سے. آیت کا نشان 55 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے مسلسل 3 ولایتوں کا اعلان کیا ہے. مشہور و معروف آیت ہے، اسے آیہ ولایت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے اس آیت کو. سامعین محترم، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ آیہ مجیدہ کون سی تاریخ کو نازل ہوئی؟ پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ کو 24 ذی الحجہ کو نازل کیا. 24 ذی الحجہ وہ تاریخ کہ جس دن پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں فقط ایک آیت نازل نہیں کی بلکہ پروردگار عالم نے مسلسل 3 آیتوں کا اعلان کیا ہے صرف 24 ذی الحجہ کے دن میں. توجہ رکھیے گا انتہائی. جیسے ہی 24 ذی الحجہ کا دن نمودار ہوا، صبح ہوئی، اشارے کر رہا ہوں آپ خود سمجھتے جائیں گے کہ کون کون سی آیت ہے. صبح نمودار ہوئی، پیغمبر اکرم آ گئے دروازہ فاطمہ پر، دروازے پر دستک دی. دروازے کو جیسے ہی شہزادی نے کھولا، پیغمبر اکرم گھر کے اندر تشریف لے گئے، شہزادی کو سلام کیا اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے شہزادی سے کہا کہ یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. جیسے ہی یہ پیغمبر اکرم نے کہا فوراً شہزادی گئی اور ایک چادر یمنی لے کر آ گئی اور رسول اللہ کو اڑا دیا. رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت آئے. پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو نازل کر دیا. پہلی آیت
صبح کا وقت گزرا، دوپہر کا وقت آ گیا، آیت نازل کی پروردگار عالم نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ میرے حبیب علم کے آ جانے کے بعد یہ عیسائی تم سے بحث کر رہے ہیں، یہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں، فقل تعالوا، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، ثم نبتہل، اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت کو ہم جھوٹوں پر قرار دیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ دوپہر کے وقت آیا مباہلہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، محفوظ کرتے جائیے۔ مغرب کا وقت آیا، امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے اور امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، پروردگار عالم نے آئے ولایت کو نازل کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 24 ذی الحجہ کا دن جیسے ہی نمودار ہوا، صبح ہوئی اللہ نے طہارت کا اعلان کیا، دوپہر ہوئی اللہ نے صداقت کا اعلان کیا، یہاں مغرب ہوئی اللہ نے ولایت کا اعلان کر دیا۔ لہذا سامعین محترم، 24 ذی الحجہ کا دن اہل بیت علیہ السلام کے لیے انتہائی خوبصورت دن اور انتہائی اہم دن تھا۔ پروردگار عالم نے 3 آیتوں کو مسلسل نازل کیا، توجہ رکھیے گا۔ سامعین محترم، آیت کا ترجمہ محفوظ کیجئے، اس کے بعد میں شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ یہ بس اور بس کا ترجمہ میں نے بیجا نہیں کیا ہے، انما کا ترجمہ یہی ہے، انما ولیکم اللہ، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور صاحبان ایمان میں وہ افراد ہیں جو نماز قائم بھی کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، غور کیجئے، اس آیہ مجیدہ کے شروع میں کلمہ استعمال ہوا ہے انما۔ دیکھیں انما کلمہ حصر ہے، بس اور بس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فقط اور فقط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھاؤں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انما ایک باؤنڈری وال کی طرح ہے، جو اس انما کے اندر ہے باہر والا اس کے جیسا نہیں ہے، اور جو باہر ہے وہ اندر والے کے جیسا نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں قرآن سے، انما المؤمنون اخوہ، پروردگار عالم نے کہا بس اور بس مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پالنے والے، کیا اور لوگ بھائی بھائی نہیں ہوتے؟ آواز قدرت آئی، نہیں بھائی اور بھی ہیں، لیکن جیسے بھائی مومن ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو بس و بس پاک کیا ہے، رجس کو ان سے دور رکھا ہے۔ پالنے والے، کیا دنیا میں اور پاک نہیں ہے؟ فرمایا پاک اور بھی ہے، لیکن جیسے پاک اہل بیت ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیا ولایت کا اعلان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور صاحبان ایمان میں وہ جو نماز قائم بھی کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ولی بس اور بس اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور علی ولی ہے۔ پالنے والے، کیا ان 3 کے علاوہ ولی نہیں ہے؟ کا ولی اور بھی ہے، لیکن جیسا ولی اللہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسا ولی رسول ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسا ولی علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اب سامعین محترم، اس آیہ مجیدہ کا شان نزول سماعت فرمائیے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ دیکھیے امیر المؤمنین مسجد میں ہے، جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو 24 ذی الحجہ کے دن یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ پیغمبر اکرم نے دعا کی، پالنے والے جو معاملہ تو نے موسیٰ کے ساتھ کیا وہی معاملہ میرے ساتھ کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی پروردگار عالم سے؟ رب اجعلنی من اہلی ہارون وزیرن، کہ اے پالنے والے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا پالنے والے جو معاملہ موسیٰ کے ساتھ کیا وہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی کر، میرے بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے۔ سامعین محترم، آپ بتائیے کیا محمد خود ولی نہیں بنا سکتے؟ محمد کو اختیار نہیں تھا کہ علی کو خود ولی بنا دیتے؟ لیکن رسول اللہ نے نہیں بنایا، کیونکہ یہ اختیار پیغمبر اکرم کے پاس بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا تو بنا دے، یعنی واضح کیا پیغمبر اکرم نے کہ وزیر بنانے کا اختیار بھی پیغمبر اکرم کے پاس نہیں، صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ انصاف سے بتانا، محمد جیسا بڑا نبی، علی جیسے بڑے وسیع کو جب اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو عام امتی اپنے جیسے کو کیسے ممبر پر بٹھا سکتا ہے؟
ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے یہ دعا سن لی، میں انتظار کرنے لگا، کہا وقت آیا مغرب کا، مسجد صحابیوں سے بھری ہوئی ہے، لوگ مسجد میں موجود ہیں، نافلہ ادا کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا، اور سارے صحابہ الگ الگ نماز ادا کر رہے ہیں نافلہ۔ پیغمبر اکرم اپنے حجرے میں نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین مسجد میں ہے، نافلہ نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب الگ الگ نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نافلہ نماز آپ سمجھتے ہیں مستحب نماز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ آپ نہیں سمجھے؟ اگر آپ کو رمضانوں میں کبھی یہ منظر نظر آئے کہ لوگ راتوں کھڑے رہے ہیں، راتوں لوگ کھڑے رہے اور عبادت کر رہے ہو، تو دیکھیے یہ ہے مستحب عبادت، اور مستحب عبادت کبھی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اچھا آپ ان پر اعتراض کیجئے کہ بھائی یہ تو رسول اللہ نے بتائی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو سامنے سے کہتے ہیں حضور پڑھ تو جو ہے وہ نماز رہے، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، ثواب ہی ملے گا۔ نہیں سامعین محترم، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے مغرب کی کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت ہے۔ آپ کل سے 4 پڑھیے، نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو آپ نے پڑھا تو اگلی رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھا تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پڑھا تو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، قبول کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، عبادت کا معیار ہم طے نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پروردگار عالم نے شیطان سے کہا تھا کہ سجدہ کر آدم کے سامنے، اس نے کہا پالنے والے صرف ایک سجدہ چھوڑ دے، پوری کائنات کے چپے چپے پر سجدہ کرنے کے لیے تجھے تیار ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا عبادت ما لا ترید، عبادت ما ارید، عبادت وہ نہیں ہوتی ہے جسے تو چاہے، عبادت وہ ہوتی ہے جسے میں چاہوں گا۔ عبادت کا معیار پروردگار عالم طے کرے گا۔ لہذا سامعین محترم، سارے صحابہ نافلہ نماز میں مصروف ہیں۔ اچانک سے ایک سائل آتا ہے مسجد کے دروازے پر۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے واقعی فقیر تھا، ایک روایت کہتی ہے پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا۔ آ کر اس سائل نے صدا دی، اے لوگو ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرے؟ ساری مسجد میں سناٹا ہے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں آواز دیتا کہ آؤ میں عطا کرتا ہوں، کیونکہ مسجد میں اکثر وہ ہے جو مال غنیمت کے وقت صرف جمع ہوا کرتے ہیں، لہذا سارے کے سارے خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ فقیر نے پھر صدا بلند کی، کہا اے مسلمانوں، میں اللہ کی مسجد میں آیا ہوں، تو میں اللہ کی مسجد کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں ہے کوئی تم میں سے جو مجھے کوئی چیز عطا کر دے؟ مسجد میں سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تیسری مرتبہ اب فقیر نے اپنا مخاطب بدل دیا۔ دیکھیے پہلی دفعہ کیا کیا؟ اے لوگو ہے کوئی جو عطا کرے، دوسری دفعہ کہا اے مسلمانوں ہے کوئی تم میں سے جو عطا کرے، تیسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگارہ گواہ رہنا، تیری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو کوئی نمازی ایسا تھا جو اس وقت اللہ کے پاس تھا، اس نے وہاں پر اللہ کے یہاں آواز سنی۔ دیکھیے اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی علی کی نماز تو کیسی ہوگی جب عام مومن کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مؤمن کی معراج ہے، تو پھر امیر المؤمنین اگر نماز پڑھے تو کیسی نماز ہوگی؟ صفین کے موقع پر آپ کو یاد ہے رسول اللہ سے صفین کے موقع پر ایک صحابی سے پوچھا گیا تھا کہ علی کے پیر میں ایک تیر لگ گیا ہے، کیسے نکالا جائے؟ کہا گیا کہ علی جس وقت نماز ادا کر رہے ہوں اس وقت تیر کو کھینچ لینا۔ امیر المؤمنین نے نماز کی ابتدا کی، تیر کو کھینچ لیا گیا، لیکن امیر المؤمنین کو پتہ نہیں چلا کہ پیروں سے تیر کھینچ لیا ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیروں سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور یہاں فقیر آواز دے رہا ہے تو علی نے سن کیسے لی؟ تو سامعین محترم غور کیجئے فقیر کی صدا پر، فقیر نے 2 دفعہ مسلمانوں کو پکارا تھا جب تک علی نے کوئی جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ اللہ کو پکارا، اللہ کے پاس علی کی نماز تھی، علی اللہ سے باتیں کر رہا تھا، علی نے وہاں سنا، اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور انگوٹھی عطا کر دی فوراً۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد وآلہ۔ اس نے جیسے ہی مخاطب بدلا پروردگار عالم کو صدا دی، امیر المؤمنین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ٹھیک ہے، فقیر نے امیر المؤمنین کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا، قریب آیا، امیر المؤمنین کے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اتارا اور لے کر جانے لگا۔ جیسے ہی فقیر چلا گیا، دیکھیے 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ فقیر نے آ کر خود اتارا، ایک روایت کہتی ہے کہ انگوٹھی خود فقیر کے کشکول میں جا کر گری، ٹھیک ہے، 2 روایتیں۔ جیسے ہی فقیر لے کر چلا گیا، پیغمبر اکرم اپنے حجرے سے باہر آئے اور کہا کیا ابھی ابھی کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟
کیا ابھی کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ دیکھیے پیغمبر اکرم وہ ہے جن پر آیتیں اترتی ہے، پیغمبر اکرم کو سب پتہ ہے، لیکن پیغمبر اکرم پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ سارے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی نے رکوع میں ہاتھ بڑھایا اور زکوٰۃ دی ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھیے بہت سارے مسجد میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے سمجھ میں آتی ہے، کچھ تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ علی نے زکوٰۃ دی ہے؟ بہت سارے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم نے خود دیکھا علی نے زکوٰۃ دی ہے، علی نے زکوٰۃ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں تفاسیر میں ایک جملہ آ گیا، بہت سارے صحابہ کچھ ایسے تھے جو علی کی محبت میں کہہ رہے تھے کہ یہ صدقہ علی نے دیا ہے، یہ زکوٰۃ علی نے دی ہے۔ کچھ صحابی ایسے تھے جو علی کے بغض میں بول رہے تھے، کیونکہ ایک وقت میں ایک عبادت ہو سکتی ہے، نماز الگ عبادت ہے، زکوٰۃ الگ عبادت ہے۔ علی نے نماز میں فعل کثیر کیا ہے، وہ سمجھ رہے تھے رسول اللہ علی کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے اے علی تمہیں پتہ نہیں ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے، نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، زکوٰۃ کا وقت الگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ڈانٹا نہیں، کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں جو نماز جیسی عبادت کو اور زکوٰۃ جیسی عبادت کو ایک جگہ جمع کر دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے زکوٰۃ دی، پروردگار عالم نے کہا مبارک ہو علی، آیت اتر آئی۔ دیکھیے ایک وقت میں ایک تقریر ہو تو زیادہ اچھا رہا کرتا ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اشاروں میں باتیں نہیں کرے بھائی، زیادہ بہتر ہے ایک تقریر ہو تو زیادہ اچھا ہی۔ لہذا سامعین محترم، امیر المومنین نے جیسے ہی انگوٹھی عطا کی، رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جس نے انگوٹھی عطا کی ہے زکوٰۃ میں؟ کہا یا رسول اللہ ہم سب نے دیکھا علی نے عطا کی ہے۔ رسول اللہ نے کہا مبارک ہو علی، آیت اتر گئی ہے انما ولیکم اللہ، بس اور بس ولی اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور صاحبان ایمان میں ولی وہ ہے جو نماز قائم بھی کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ سامعین محترم آپ دیکھیے اس آیت میں سیگا جو استعمال ہوا ہے وہ جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے، الذین جمع کا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگر ایک بندے کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے عربی زبان میں الذی، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ الذی۔ دو بندوں کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللذانے، کیا کہا جاتا ہے؟ اللذانے۔ اور تین بندوں کی یا اس سے زیادہ کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے الذین۔ یہاں تو علی نے ایک انگوٹھی دی ہے اور صرف علی نے دی ہے، تو اللہ نے جمع کا سیگا استعمال کیوں کیا؟ اللہ کو مفرد کا سیگا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اہل سنت کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ زمخشری، ان کا نام بہت مشہور و معروف ہے، انہوں نے کہا پروردگار عالم نے جمع کا سیگا رکھ کر قیامت تک کے لیے اس آیت کو کھلا رکھا ہے کسی میں ہمت تو علی جیسا بن کر دکھا دے، اللہ نے آیت کو کھلا رکھا۔ سامعین محترم بہت سے لوگوں نے کوشش کی بننے کی اور نہ جانے کتنی انگوٹھی عطا کی۔ ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے علی کی دیکھا دیکھی میں 80 انگوٹھی عطا کی ہے، اور بار بار رسول اللہ کے پاس آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کوئی آیت اتری، یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے، یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے، یا رسول اللہ قرآن نے کچھ کہا، یا رسول اللہ جبرائیل آیا، یا رسول اللہ اللہ کا پیغام کوئی آیا؟ اللہ نے کہا نہیں، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی آیت نہیں آئی، بیچارے کی انگوٹھیاں بھی جاتی رہی، آیت بھی نہیں اتری۔ آپ دیکھیے قسمت ہی پھوٹی تھی، آیت ہی نہیں ملی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد وآلہ۔ سامعین محترم لہذا امیر المومنین نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ طے کیجئے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی ہے وہ انگوٹھی کس کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عقیق کی تھی، یاقوت کی تھی، فیروزے کی تھی، ویسے وہ انگوٹھی یاقوت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک روایت آگے پڑھتا ہوں، لیکن سامعین محترم وہ انگوٹھی تھی کس کی؟ دیکھیے ائمہ علیہ السلام کی جب آپ کے سامنے علامات بیان کی تو ایک علامت یہ بیان کی تھی، تو امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس گزشتہ انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف انبیاء کے تبرکات سفر کرتے کرتے جناب موسیٰ کا عصا، ابراہیم کا کرتا، رسول اللہ کا ماما، یہ ساری چیزیں امیر المومنین کے پاس تھی۔ ایک ان میں اور چیز تھی جو سلیمان کی انگوٹھی تھی۔ آپ جانتے ہیں جناب سلیمان کی جو پوری حکومت تھی، کہاں کہاں حکومت تھی؟ صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر بھی حکومت تھی، فرشتوں پر بھی حکومت کرتے تھے، پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، سمندری مخلوق پر حکومت کرتے تھے، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ ساری حکومت ایک انگوٹھی میں بند تھی۔ جب تک انگوٹھی تھی حکومت چلتی تھی، جب انگوٹھی نہیں ہوتی تھی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ کچھ جن جناب سلیمان کا تخت لے کر پرواز کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، اڑا کرتے تھے. جناب سلیمان اپنی ریت کو دیکھا کرتے تھے اور ان کا تخت لے کر اڑا کرتے تھے سارے جن. لہذا جناب سلیمان ایک دن سمندر کے اوپر سے گزرے. جیسے ہی گزرے تو جناب سلیمان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ سمندر میں گر گئی. ٹھیک ہے، قصص الانبیاء میں یہ واقعہ لکھا. انگوٹھی جیسے ہی گری، جنہوں نے وہ تخت لیا اور زمین پر آ کر رکھ دیا. جناب سلیمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے سلیمان نبی، آپ تو جانتے ہیں آپ کی حکومت بہت وسیع تھی، لیکن حکومت اس وقت تک ہے جب تک ہاتھوں میں انگوٹھی ہے. انگوٹھی نہیں ہے تو حکومت بھی نہیں ہے. جب ہاتھ میں انگوٹھی آئے گی اللہ پھر ہم کو آپ پر مسخر کر دے گا، ہم دوبارہ پلٹ کر آ جائیں گے. لیکن ابھی ہم آپ کی حکومت کے دائرے میں نہیں آتے، آپ کی حکومت چلتی انگوٹھی کے تحت. روایت کے جملے، جناب سلیمان مہینوں ایسے ہی پھرتے رہے. ایک گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آئی، بابا جان کیسی مچھلی لائے ہیں؟ پیٹ کاٹا تو اس میں سے ایک انگوٹھی نکل آئی ہے. جناب سلیمان رکے، فوراً دروازے پر دستک دی، کہا لاؤ یہ انگوٹھی مجھے عطا کرو. باپ نے پوچھا آپ کو کیوں عطا کریں؟ جناب سلیمان نے کہا پہن کر بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. جناب سلیمان نے جیسے ہی پہنا، سارے فرشتے لوٹ آئے، سارے جن لوٹ آ رہے، دوبارہ تخت لوٹ آیا، ویسے ہی پرواز کرنے لگے، ویسے ہی حکومت ہونے لگی. جناب سلیمان کی یہ انگوٹھی سفر کرتے کرتے علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچی. علی حالت نماز میں تھے، علی رکوع میں پہنچے. سائل نے صدا دی، علی نے انگوٹھی اتار کر دے دی. اب سمجھ میں آیا جو سلیمان کی پوری حکومت زکوٰۃ میں عطا کر دے اسے علی کہا جاتا ہے. پوری حکومت زکوٰۃ میں دے دی، اسے علی کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے. 2.5% 40واں حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ مال کا. اب سوچئے جس علی ابن ابی طالب کا 40واں حصہ سلیمان کی حکومت ہو، اس علی کی اپنی حکومت کہاں تک ہوگی؟ ایک دو صلوات پڑھے مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد. چلیے اب ایک اور بات سن لیجیے. یہ انگوٹھی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، اس پر کچھ نقش ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کیا نقش ہوا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا اس انگوٹھی پر؟ کس نقش کے تحت وہ جناب سلیمان کی پوری حکومت چل رہی تھی؟ روایت پیش کر رہا ہوں، روایت کا حوالہ لکھیے مدینۃ المعاجز. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی معجزے پر شک کرے. مدینۃ المعاجز علامہ ہاشم بہرانی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. حدیث کا نام ہے حدیث غمامہ، بادلوں والی حدیث. ٹھیک ہے، اسے جا کر نیٹ پر بھی لکھیں گے حدیث غمامہ، عربی میں آپ کے سامنے روایت کھل کر آ جائے گی، دیکھ لیجئے گا جا کر. ٹھیک ہے، کون ہے روایت کرنے والے؟ جناب سلمان محمدی. ٹھیک ہے، جسے رسول اللہ نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا. جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب امیر المؤمنین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کون کون تھا؟ امیر المؤمنین تھے، جناب سلمان تھے، جناب ابو ذر تھے، امام حسن تھے، امیر المؤمنین تھے، محمد ابن ابی بکر کسی اور کے وطن سے تھے لیکن علی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، محمد حنفیہ تھے. یہ سارے کے سارے امیر المؤمنین کے پاس بیٹھے تھے. امام حسن نے سوال کیا، بابا پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو ایک بہت بڑا ملک عطا کیا تھا، بہت بڑی حکومت عطا کی تھی، آپ کو بھی بابا اللہ نے کچھ عطا کیا ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹا حسن، جیسی حکومت اللہ نے مجھے عطا کی تھی نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ میرے بعد کسی کو عطا کرے گا. ویسی حکومت صرف تیرے نانا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس کے بعد امام حسن نے کہا بابا لیکن جناب سلیمان کی پوری حکومت ایک انگوٹھی کے تحت تھی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بھی کچھ دکھائیں، اپنی حکومت کے مناظر آپ دکھائیے، اپنی ولایت کے تقاضے. امیر المؤمنین نے کہا افعلو انشاءاللہ، میں انشاءاللہ یہ انجام دیتا ہوں. روایت کے جملے ہیں فقام، علی کھڑے ہوئے، فتوضأ، علی نے وضو کیا، وصلی رکعتین، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے بعد امیر المؤمنین سارے اصحاب کو لے کر باہر آ گئے. امیر المؤمنین، امام حسن، جناب سلمان، ابو ذر، محمد حنفیہ، محمد ابن ابی بکر، یہ سارے ساتھ تھے. روایت کے جملے امیر المؤمنین نے مغرب کی طرف دیکھ کر ایک بادل کو اشارہ کیا. ٹھیک ہے، بادل کو اشارہ کیا. دیکھیے جناب سلیمان کا جب معجزہ مانتے کہ وہ تخت پر اڑ سکتے ہیں تو امیر المؤمنین کا بھی یہ معجزہ مانگیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. لہذا علی نے اشارہ کیا ایک بادل کی طرف، بادل اترا. جیسے ہی امیر المؤمنین پر نظر پڑی فوراً بادل نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک خلیفۃ اللہ وانک وصی رسول اللہ. بادل نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں. بادل نے شیعوں والا کلمہ پڑھا ہے.
شیعوں والا کلمہ پڑھا ہے بادل نے. امیر المومنین نے اشارہ کیا, بادل زمین پر بچھ گیا. امیر المومنین نے حکم دیا اپنے صحابہ کو, امام حسن کو, کہ تم سارے ایک بادل پر سوار ہو جاؤ, سارے کے سارے ایک بادل پر سوار ہو. انتہائی طویل روایت ہے, جا کر دیکھنا ہو, مکمل روایت دیکھیے گا, صرف ایک جملہ سنا رہا ہوں اس روایت کا. امیر المومنین نے دوسرے بادل کو اشارہ کیا, دوسرے بادل نے بھی وہی کہا جو پہلے بادل نے کہا تھا. امیر المومنین اس بادل پر سوار ہوئے. علی نے پھر مشرق کی طرف اشارہ کیا, ہوا بادلوں کے نیچے آنا شروع ہوئی, بادلوں نے پرواز کرنا شروع کیا. بادل ایک مرتبہ پرواز کرتے رہ گئے. نہ جانے علی نے انہیں کیا کیا دکھایا. درخت دکھایا ایک جس کے پاس جناب صالح عبادت کرتے تھے, وہ دیوار دکھائی جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہے, وہ دیوار دکھائی علی نے. جناب سلیمان سے ملاقات کروائی, جناب صالح سے ملاقات کروائی, نہ جانے کیا کیا دکھایا. اس کے بعد جیسے ہی پرواز کر رہے تھے, امام حسن نے کہا بابا سلیمان کی حکومت تو وہ تھی جو انگوٹھی کے تحت چلتی تھی, آپ کے پاس ایسا کیا ہے جس کے تحت آپ کی حکومت چل رہی ہے؟ امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن, مجھے انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ انا عین اللہ فی خلقہ, انا لسان اللہ فی خلقہ, میں اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں, میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں, میں اللہ کا وہ نور ہوں جسے کبھی بجھایا نہیں جا سکتا, لہذا مجھے کسی انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہا اتحبون ان اریکم خاتم سلیمان ابن داؤد, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ابھی سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی دکھاؤں؟ جناب سلمان کہتے ہیں سلیمان کی انگوٹھی کا نام آیا, ہمارا دل مچلنے لگا. ہم نے کہا یا علی بالکل دکھائیے ہمیں انگوٹھی کیسی تھی. جناب سلمان کہتے ہیں فَأَدْخَلَ يَدَهُ عَلَى جَيْبِهِ, امیر المؤمنین نے اپنا ہاتھ جیب میں داخل کیا, ایک انگوٹھی کو نکالا. جناب سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ انگوٹھی یاقوت کی تھی, مکتوب علیہ محمد و علی, میں نے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا ایک طرف محمد ایک طرف علی. سلیمان کی پوری حکومت محمد اور علی کے صدقے میں چل رہی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. بس سامعین محترم, مختصر سی تقریر کر لی اور مختصر سے معروضات آپ کے سامنے پیش کر دیے. سامعین محترم, ایک پیغام لیتے جائیے اور اجازت دے دیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام مؤمنین پر ان کے دلوں سے زیادہ حکومت رکھتے ہیں. ولایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کا دل اہل بیت علیہ السلام کے تابع ہونا چاہیے, انسان کا دل اہل بیت کی اتباع کرے, اس کا اپنا دل کچھ نہیں چاہنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہے, اس کے بعد اس کام کو انجام دے. سامعین محترم, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک شخص آیا, جاء رجل الی علی بن الحسین, ایک شخص چوتھے امام کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا انا رجل عاص ولا اصبر علی المعصیت, فرمایا مولا میں ایک گنہگار بندہ ہوں, انا رجل عاص, معصیت کرتا ہوں پروردگار عالم کی, ولا اصبر علی المعصیت, اور گناہ پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا. جیسے ہی گناہ کوئی دیکھتا ہوں تو فوراً اس کی طرف قدم بڑھا لیتا ہوں, مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا, میں صبر نہیں کر سکتا گناہوں پر, مجھ سے صبر نہیں ہوتا. فَإِذْنِ بِمَوْعِظَةٍ, آپ کوئی نصیحت کیجئے تاکہ مجھ پر کچھ اثر ہو. دیکھیے امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے, کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے, امام کی بات ڈائریکٹ دل پر اثر کیا کرتی ہے. لہذا اس نے کہا مولا کوئی نصیحت کیجیے آپ. امام نے کہا افعل خمسۃ اشیاء, افعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت. مولا نے فرمایا 5 چیزیں کر لے, 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو انجام دے دے, اس کے بعد جو گناہ کرنا ہے کر لے. ٹھیک ہے, 5 میں سے کوئی ایک چیز کر لے, اس کے بعد جو تیرا دل کہتا ہے وہ گناہ کر. وہ بندہ تو پہلے پریشان ہو گیا کہ مولا نے کیا کہہ دیا, مجھے گناہوں کی اجازت دے دی مولا نے کہ جو گناہ کرنا ہے کر, بس 5 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. اس نے گھبرا کر پوچھا مولا کون سے 5 کام؟ امام نے کہا ولا تأکل رزق اللہ واذنب ما شئت, اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے, پھر جو گناہ کرنا ہے کرتا جا. کیوں؟ دیکھیے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے, طاقت آتی ہے رزق سے, رزق اللہ دیتا ہے. امام نے کہا گناہ کرنا ہے کر, لیکن پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے, کیونکہ اسی سے طاقت آتی ہے, اسی سے گناہ کرتا ہے, یہ بات درست نہیں ہے, لہذا اللہ کا رزق کھانا چھوڑو. اس نے کہا مولا یہ تو نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت, پھر اللہ کی مملکت سے باہر نکل اور جو دل چاہتا ہے وہ گناہ کر, کیونکہ گناہ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. اگر کسی جگہ پر گناہ کر رہا ہے تو پھر یہ دیکھ وہ جگہ اللہ کی نہیں ہونی چاہیے, پھر جو تیرا دل چاہتا ہے وہ گناہ کر لے.
کہا مولا ایسی کون سی جگہ ہے جو اللہ کی جگہ نہ ہو، اللہ کی مملکت نہ ہو؟ اس کے بعد مولا نے کہا، فرمایا اطلب موضعا لا یراک اللہ واذنب ما شئت، ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو اور پھر جو چاہتا ہے وہ کر۔ اگر مملکت سے باہر نہیں جا سکتا نہیں جا، لیکن کوئی ایک ایسی جگہ تو ڈھونڈ لے کہ جہاں اللہ کی نظر نہ پہنچتی ہو، اللہ کی نگاہ نہ جاتی ہو، پھر جو گناہ کرنا ہے کر۔ اس نے کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایسی کون سی جگہ ہے جو اللہ کی نگاہوں سے محفوظ ہو، اللہ کی دید سے محفوظ ہو؟ امام نے کہا وَإِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ، فرمایا یہ تین کام نہیں کر سکتا، چوتھا کر لے، جب تیرے پاس ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، فَدْفِعْهُ، اسے بھگا دینا اپنے پاس سے، اسے واپس کر دینا۔ فرمایا اسے واپس کر دے، پھر جو گناہ کرنا ہے کر۔ مولا ملک الموت کس کی سنتا ہے؟ ہر کوئی فاطمہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ملک الموت سب کی سنتا رہے۔ لہذا سامعین محترم کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک الموت آئے اور میں اسے واپس کر دوں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا وَإِذَا دَخَلَ مَالِكٌ عَلَى النَّارِ، فرمایا جب تجھے مالک جہنم کا داروغہ جہنم میں اٹھا کر پھینک رہا ہو، اسے منع کر دے، اسے روک دے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ کہا مولا یہ بھی کون کر سکتا ہے؟ امام نے کہا نہ اللہ کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ اللہ کی مملکت سے باہر جا سکتا ہے، نہ اللہ کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے، نہ ملک الموت کو بیچ سکتا ہے، نہ مالک سے بچ سکتا ہے، کیا سوچ کر گناہ کر رہا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، مجھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے کچھ مصائب کا کہا گیا ہے۔ سامعین محترم، امام سجاد 34 برس تک اپنے بابا پر روتے رہے۔ جملے آپ سن چکے ہیں لیکن محسوس کیجئے گا، جب کبھی کھانا آتا تو کہتے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا ہے، جب کبھی پانی آتا کہتا ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ بہانے بہانے سے امام سجاد گریہ کرتے ہیں۔ عزاداروں کسی نے پوچھ لیا مولا آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے رلایا؟ مولا نے کہا شام نے سب سے زیادہ رلایا۔ کہا مولا شام میں کس چیز نے رلایا؟ فرمایا شام میں 2 چیزوں نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ کہا مولا کون کون سی چیزیں؟ کہا میری پھوپھی زینب کے مجھے پردے نے بڑا رلایا ہے۔ کہا جب بھی میں اپنی پھوپھی زینب کی چادر کی طرف دیکھتا تھا، جب بھی میں اپنی پھوپھی زینب کے کھلے سر کو دیکھتا تھا مجھے بڑا رونا آتا تھا، میں بڑا گریہ کرتا تھا۔ پوچھا گیا مولا دوسری چیز؟ فرمایا میری چھوٹی بہن کے سوالات نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ کہا میری بہن سکینہ مجھ سے سوالات پوچھتی تھی، جب وہ سوال کرتی تھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آج بھی وہ سوالات سوچتا ہوں مجھ سے گریہ ضبط نہیں ہوتا ہے۔ کہا مولا سکینہ کیا سوالات پوچھتی تھی؟ امام سجاد نے کہا ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جہاں بیویوں پر بارش پڑتی تھی، جہاں بیویوں پر دھوپ پڑتی تھی، زندان کی چھت نہیں تھی۔ جناب سکینہ جب صبح صبح پرندوں کو دیکھتی تو کہتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے سکینہ یہ دانہ تلاش کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنا رزق لینے جا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا سکینہ کہتی بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے سکینہ یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ گھر کا نام آتا سکینہ رو کر کہتی بھیا ہم بھی کبھی گھر جائیں گے یا اسی زندان میں مر جائیں گے۔ ارے سجاد کس منہ سے کہے سکینہ ہم سب لوٹ کر چلے جائیں گے لیکن تجھے قیامت تک اسی زندان میں قید رہنا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، عزادارو اگر ہو سکے اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، بس مصائب کو ذہنوں میں لاتے رہیے، محسوس کرتے رہیے، اور اگر درد محسوس ہو تو اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے۔ بس عزادارو جانتے ہیں جناب سکینہ ایک دفعہ راہ شام میں تھی۔ یہ قافلہ جب راہ شام میں تھا نا، راوی کہتا ہے وہ دن انتہائی گرم تھا، کسی سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یزید کے لشکر والوں نے کہا عمر سعد اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو قافلے کو یہی روک دے۔ عزاداروں خیمے لگا دیے گئے، سارے یزیدی سپاہی اس خیمے میں چلے گئے۔ پھر جانتے کچھ اور خیمے لگے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید بیویوں کے لیے لگے ہوں، نہیں عزاداروں وہ یزیدی لشکر کے گھوڑوں کے لیے خیمے لگ گئے۔ ہائے عزاداروں جانوروں کے لیے خیمے
لگائے جاتے ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ارے باہر دھوپ میں بیٹھی رہی، بس عزادارو ساری بیبیاں تپتی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک سے جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر نے مشکیزے کا منہ کھولا، سب کو پانی پلا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ کو دیکھا ہوگا، میرا دل کہتا ہے چچا عباس یاد آئے ہوں گے، فوراً کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی اماں شمر سے 2 گھونٹ پانی کا مطالبہ کر لوں۔ عزادارو جناب زینب جانتی تھی کہ شمر پانی نہ دے گا، لیکن حجت تمام کرنی تھی، جیسے حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگ کر حجت تمام کی، ویسے جناب زینب نے اجازت دی، جا سکینہ پانی مانگ لے۔ عزادارو جناب سکینہ چلی۔ اب ذرا تصور کیجئے، بچی ننگے پیر ہے، شمر کے پاس پہنچی، ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزہ ہے، شمر 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے منع نہیں کیا، کہا میرے ساتھ چلتی رہو، پہلے سارے یزیدی لشکر کو پلاؤں گا۔ عزادارو چھوٹی بچی ساتھ ساتھ چلتی رہی، سارے یزیدی لشکر کو پلایا گیا۔ سکینہ نے کہا اے شمر اب تو سب کو پلا دیا، اب مجھے بھی پلا دے۔ شمر کہتا ہے کہ نہیں، پہلے گھوڑوں کو پلایا جائے گا۔ عزادارو ایک بار جانوروں کو سیراب کیا گیا، گھوڑوں کو پانی پلایا گیا، جب آخری جانور کو سیراب کیا بچی چل چل کر تھک گئی، سکینہ کے گھٹنے درد ہو رہے تھے۔ سکینہ نے کہا شمر اب تو پلا دے۔ سکینہ کو کہا لاؤ مشکی، لاؤ کوزہ آگے کرو۔ ایک بار کوزہ آگے کیا، اس نے سارا پانی سکینہ کے سامنے زمین پر بہانا شروع کیا۔ سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹا۔ سکینہ نے کہا چچا آپ کیا گئے، مجھے پانی نصیب نہیں ہوا۔ شمر نے کہا سب کو پانی ملے گا، لیکن حسین کے بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ بس عزادارو یہ بچی روتے روتے زندان آ گئی۔ 2 روایتیں اور سن لیجئے۔ عزادارو جانتے ہیں بچی خاک پر سو رہی ہے، کون سکینہ ہے محسوس کیجئے گا، کون سکینہ جو بابا کے سینے پر سوتی تھی، کیا وقت آ گیا کہ زندان کی خاک پر سونا پڑ رہا ہے۔ عزادارو خواب میں سکینہ نے بابا کو دیکھا، امام حسین نے کہا سکینہ بس میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ عزادارو سکینہ کی آنکھ کھلی، فوراً کہا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا یہی تھا، میرا بابا کہاں گیا، بھیا سجاد میرا بابا کہاں چلا گیا، اے اماں رباب میرا بابا آیا تھا۔ جناب زینب نے کہا سکینہ تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا، تمہارا بابا اب نہیں آئے گا، جنت میں ملاقات ہوگی۔ سکینہ نے کہا نہیں پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، کہہ رہا تھا سکینہ تجھے لینے آیا ہوں۔ بس یہ جملہ سنا سارے زندان میں کوہرام مچا، بیویاں رونے لگی، رونے کی آواز محل سے ٹکرائی۔ یزید نے کہا جاؤ بچی کو سر دے دو۔ عزادارو تشت میں سر رکھا، سر پر کپڑا رکھا، لے کر آئے۔ جیسے ہی زندان بان پہنچا نا، سکینہ کی نگاہ تشت پر گئی، رو کر بچی کہنے لگی مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے پانی نہیں پینا، ارے مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس لعین نے تشت سے کپڑا ہٹایا، ذرا محسوس کرنا چھوٹی بچی نے بابا کا کٹا سر کیسے دیکھا ہوگا۔ سکینہ نے کہا بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی، بابا چہرے پر کس کا خون ہے، بابا پیشانی پر کیسی چوٹ، بابا بالوں میں کیوں خاک ہے، بابا بال کیوں خاک آلودہ ہے، کیوں خون آلودہ ہے۔ عزادارو وہ آنے والا لعین کہتا ہے سکینہ بابا سے بڑی محبت تھی نا، بلاؤ بابا کو اپنے پاس۔ عزادارو سکینہ نے اپنا کرتا پھیلایا، نہیں عزادارو جلا ہوا کرتا پھیلایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جاؤ۔ ایک بار سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسار پہ رخسار رکھے، کہا بابا مجھے بڑے تماچے لگے، بابا میرے گوشوارے چھن گئے، بابا دامن میں آگ لگا دی، بابا آپ چلے گئے اب مجھے سینے پر کون سلائے گا، بابا مجھے پیار کون کرے گا۔ بس عزادارو یہ بچی خاموش ہوئی۔ عزادارو ایک روایت درمیان میں سن لے پھر مکمل کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم دمشقی ایک عالم ہے، 200 برس پہلے کا واقعہ۔ ابراہیم دمشقی کی 4 بیٹیاں، خواب میں دیکھا ایک بیٹی نے جناب سکینہ کو کہا دیکھو اپنے بابا سے کہو ہماری قبر میں پانی آ گیا، اگر محسوس کر سکے اسے، ہماری قبر میں پانی آ گیا، کہو بابا سے تعمیر کر دے۔
خواب بتایا، ابراہیم دمشقی نے منع کیا، خبردار کسی کو مت بتانا۔ دوسرے روز دوسری بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی، خواب بتایا، کہا دیکھو میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ ابراہیم دمشقی نے کہا خبردار کسی کو مت بتانا، ان کی قبر کھولنا حرام ہے۔ عزادارو ساری بیٹیوں کے خواب میں ایک ایک بار جناب سکینہ آئی، آخری بار ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی، کہا اے سید واقعی میری قبر میں پانی آ گیا ہے، ارے میری قبر کو تعمیر کر دے۔ بس عزادارو پاکیزہ مزدور کو لیا، ابراہیم دمشقی اترے، مزدوروں نے قبر کی کھدائی کی۔ ایک مزدور نے کہا مجھے کپڑا محسوس ہو رہا ہے، ابراہیم دمشقی نے کہا خبردار سارے پیچھے ہٹو، یہ سید زادی کا لاشا ہے۔ سب کو باہر نکالا، واپس جب تعمیر کر کے آئے ابراہیم دمشقی روتے روتے آ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابراہیم کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا رے میں نے دیکھا آج بھی بچی کے کانوں سے خون جاری ہے، ارے آج بھی بچی کے رخسار زخمی ہے، ارے بچی کا کرتا آج بھی جلا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو بچی روتے روتے خاموش ہوئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، شانے کو ہلایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں بابا کو رونے والی چلی گئی۔ عزادارو امام سجاد نے لاشا اٹھایا، قبر بنائی۔ سوچے تو صحیح، ارے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیا وہ قبر بنائے تو کیسے بنائے؟ عزادارو قبر بنائی گئی۔ امام سجاد نے سکینہ کو دفن کیا، کربلا کا رخ کر کے کہا بابا 72 کے لاشیں اٹھائے، اپنی سکینہ کو سنبھالو۔ 2 ہاتھ برآمد ہوئے، سکینہ کا لاشا لیا، سکینہ دنیا سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے بانیان مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے جتنے افراد مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں، بعد میں ماتم داری کرنے والے ہیں، مالک ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں مالک ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام مؤمنین کی پریشانیوں کو حل فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی معرفت میں مزید اضافہ فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔